15ویں شعبان کی رات ہے، اس کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن چونکہ اس مسجد میں بخاری شریف کا سبق مہینے میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، تو دل میں یہ خیال آیا کہ شعبان کے مہینے کا سبق بھی ہو جائے اور 15ویں شعبان کی برکتیں بخاری شریف کے سبق کی نورانیت کے ساتھ مل جاوے تو ہمارے لیے نور اور برکت دونوں چیز ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ اس لیے ایک حدیث پہلے میں مختصر تشریح کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پھر شب برات کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ ایسے آج جو قصہ بخاری شریف کا پسند کیا ہے، اللہ کی طرف سے دل میں بات آئی، میں سوچ رہا تھا کیا آج قصہ سناویں، تو یہ قصہ بخاری شریف کا سنانے کا جذبہ دل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ایک اصلی نام ہوتا ہے اور ایک مشہور نام ہوتا ہے، جس کو اردو میں لقب کہتے ہیں، گجراتی میں اپ نام کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصلی نام یعقوب ہے اور اسرائیل آپ کا مشہور نام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ قرآن کے اندر کہیں تو یعقوب علیہ السلام کا مبارک لفظ آیا اور کہیں اسرائیل کا لفظ بھی آیا۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے بتلا دوں، فلسطین کو توڑ کر کے جو اسرائیل ملک بنایا گیا، وہ یہی اسرائیل پر سے اسرائیل بنا ہے۔ چونکہ یہودی لوگ اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اس پر سے انہوں نے اسرائیل ملک جو ہے بنایا ہے۔ بنو اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت ہی عزت والا یہ خاندان تھا۔ اللہ کے سینکڑوں نبی اس ایک خاندان کے اندر آئے۔ اس خاندان میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس خاندان کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں نبیوں کو ختم کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا۔ اندازہ لگاؤ
کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اصل یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں سنایا، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ، اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں۔ جو آدمی 99 انسان کو قتل کر دے، اللہ کی رحمت اس کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے۔ اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی کو ذرا سا گناہ کرتے دیکھ لیتے ہیں تو اس کی عزت ہمارے دلوں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس بندے نے وہ گناہ کرنے کے بعد تنہائی میں رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور اپنے مالک سے صلح کر لی ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے ہم ہمیشہ اس کو گندا اور برا سمجھے؟ یہ ہماری سوچ بہت غلط ہے۔ 99 انسان کو اس نے قتل کیا، اس کے دل کے اندر توبہ کا ارادہ پیدا ہوا کہ مجھے میرے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی چاہیے۔ اب توبہ کرنے کے لیے کہاں جاؤ؟ تو ایک راہب کے پاس گیا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر چلے گئے تو آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے جنگلوں میں جا کر کے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ شہروں میں لوگوں کے ساتھ رہ کر انسان صحیح معنی میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، چلو جنگلوں میں نکل جاوے، پہاڑوں میں نکل جاوے اور جا کر کے کونا پکڑ کر کے اللہ 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 کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ ان لوگوں نے شادی بیاہ کرنا بھی چھوڑ دیا، دنیا کا اچھا کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، دنیا کے بہترین کپڑے بھی انہوں نے چھوڑ دیے، ایک دم فقیرانہ زندگی، جنگل میں جو روکھا سوکھا ملا وہ کھایا اور اللہ کی عبادت کر دی۔ یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے من گھڑت عبادت چالو کر دی۔ حالانکہ ہمارا دین اللہ تعالیٰ ایسا پسند نہیں فرما۔ آدمی اچھا کھا کر کے بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ بہت بڑے حدیث کے ایک امام ہیں جن کی کتاب کے بہت سارے ریفرنس فضائل اعمال میں بھی آتے ہیں، اور مولوی بننے والوں کو آخری سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، نسائی شریف کے مؤلف، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک دیسی مرغا کھایا کرتے تھے۔ تو اچھا کھا کر کے بھی آدمی اچھی عبادت کر سکتا ہے۔ میرے والد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنایا کرتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے کہ اچھا کھاؤ اور اچھی عبادت کرو، اچھا کھاؤ اور اچھی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ آدمی اچھا کھاوے اور یہ نیت کرے کہ اس سے باڈی میں جو انرجی آئے گی اس سے میں اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی عبادت کروں گا، تو یہ اچھا کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو ان لوگوں نے سنیاس اختیار کر لیا اور جنگل میں جا کے عبادت کے لیے پڑ گئے، غلط طریقہ چالو کیا۔ ایسے لوگوں کو راہب کہا جاتا ہے۔ تو یہ قاتل ایک راہب کے پاس گیا، جا کر کے پوچھتا ہے، حضرت میں نے 99 انسان کو قتل کیا ہے، مجھے توبہ کرنے کا طریقہ بتلاؤ۔
تو وہ راہب اس کو کہنے لگے بھائی تو نے 99 انسان کو مار ڈالا، اب اللہ تیری توبہ بالکل قبول نہیں کریں گے۔ جب اس کو جواب دیا تو اس قاتل نے یہ سوچا کہ جب اللہ میری توبہ قبول کرنے والے ہی نہیں ہیں، جہنم میں ہی ڈالنے والے ہیں، تو ایک اور آدمی کو قتل کروں تاکہ 100 پورے ہو جاوے۔ تو جس راہب اور اللہ والے کے پاس وہ گیا تھا اسی کو قتل کر ڈالا، اور پورے 100 انسان اس نے قتل کر ڈالے۔ اور پھر کچھ وقت گزرا ہوگا، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بھلے میں نے 100 انسان کو قتل کیا، لیکن مجھے میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ بس یہ چیز اللہ مجھے آپ کو عطا فرما دے گا کہ دل کے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ مجھے رو دھو کر اللہ سے معافی مانگ لینی ہے، مجھے میرے اللہ سے میرے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے۔ جب یہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ معافی کا انعام ہم کو دینا چاہتے ہیں، وہی اللہ نے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمایا۔ اب بہت سے انسان ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر معافی کا جذبہ تک پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی کہ ان کے دل پتھر جیسے بن گئے ہیں، اور اللہ ایسی حالت سے میری اور آپ کی حفاظت فرما لے۔ اب پھر تلاش میں نکلا کہ کوئی عالم ہو، دین کا شریعت کا جاننے والا ہو، میں اس کے پاس جاؤں اور جا کر کے ان کو کہوں کہ حضرت میں نے 100 انسان قتل کیے ہیں، مجھے توبہ کا کوئی طریقہ بتلا دو۔ ایک عالم کے پاس گئے، اس عالم نے اس کو بہت عجیب جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ بھائی، بندے کی توبہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہو سکتی، چاہے کتنا ہی بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، بس ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے رے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے سے بڑے پاپی کو معاف کر سکتے ہیں۔ بھائی تو نا امید مت ہو، بلکہ تو تیرے اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کر لے۔ کہا حضرت میں کیسے توبہ کروں؟ عالم کو پوچھا تو اس عالم نے عجیب جواب بتلایا۔ ایک بستی کا نام لیا، ایک گاؤں کا نام لیا کہ فلانے گاؤں میں چلے جاؤ، فلانے شہر کے اندر چلے جاؤ، اس لیے کہ تم جس شہر کے اندر رہتے ہو وہاں چاروں طرف گناہ اور برائی کا ماحول ہے، اور میں جس گاؤں کے لیے کہہ رہا ہوں اس گاؤں کے اندر چاروں طرف نیکی اور اچھے اعمال کا ماحول ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا 10 روپے کا 20 روپے کا سکہ گٹر میں گر جاوے تو اس کے اوپر پانی ڈالو تو وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن گٹر سے نکال کر کے آدھا گلاس پانی ڈالو، 1 گلاس پانی ڈالو، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب تک انسان گندے ماحول کے اندر رہتا ہے، گندوں کی آبادی کے اندر رہتا ہے، توبہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، اور جب نکل کر کے نیک لوگوں کے ماحول میں آتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ، مسجد کے نورانی ماحول میں رہو، نیکی کے ماحول میں رہو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگاروں کی دل کی دنیا بدل لیتے ہیں۔ تو اس عالم نے اس کو جواب دیا، ایک بستی کا نام بتلایا، فلاں شہر میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، نیکی کا ماحول ہے، اور وہاں جا کر کے تم نیکی کے کام کے اندر لگ جاؤ، تمہاری بستی میں تو بہت برائی اور گندا ماحول ہے۔ اسی لیے لوگوں کو جماعت میں لے جاتے ہیں کہ گندے ماحول سے آدمی نکلے
خانقاہوں میں لے جاتے ہیں تاکہ برائی کے ماحول سے آدمی نکلے۔ اب یہ آدمی نکلا اپنے شہر سے کہ فلاں نیک لوگوں کے گاؤں جاؤں میں، صالحین کی بستی میں جاؤں، اللہ والوں کے شہر میں جاؤں۔ وہ نکلا وہاں جانے کے واسطے، راستے میں تھا، عجیب اللہ کی بھی شان دیکھو، وہ بھی راستے میں چل رہا تھا، اتنے میں اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اور موت کا قانون کیا ہے؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوا کرتی۔ اس آدمی کی موت کا وقت آ گیا، بیچارہ ابھی راستے میں ہے، اللہ والوں کی بستی میں جانا چاہتا ہے، راستے میں تھا اور موت کا وقت آ گیا۔ اب جب موت کا وقت آیا تو عذاب کے فرشتے اس کی روح لینے آئے۔ وہ کہنے لگے جہنم کے فرشتے، ہم اس گنہگار کی روح لیں گے اس لیے کہ اس نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اتنے میں جنتی فرشتے آئے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے، اور وہ رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم اس آدمی کی روح نکالیں گے، اس لیے کہ یہ نیک کام کرنے کا ارادہ کر کے نکل گیا تھا، گندی بستی اس نے چھوڑ دی تھی، گناہوں کا ماحول چھوڑ دیا تھا، برائی کا ماحول چھوڑ دیا تھا اور نیکی کے ماحول کی طرف چل نکلا تھا، اسی لیے ہم اس کی روح نکالیں گے۔ عجیب بات ہے، بخاری شریف کی عجیب حدیث ہے۔ یہ بحث ہو رہی ہے، رحمت کے فرشتے، جنت کے فرشتے اور عذاب اور جہنم کے فرشتوں میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں میں روح لوں گا، جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کی روح نکالیں گے۔ اب ہوا یہ کہ یہ آدمی زمین کے اوپر گرا۔ آدمی کی موت آتی ہے تو روح قدم کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے روح قدم سے نکلتی ہے، حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ یہ دونوں پنلی کہلاتی ہے، گھٹنے سے نیچے، اس کو عربی میں ساق بولتے ہیں۔ جب انسان کی آخری گھڑی ہوتی ہے، قدم میں سے پہلے روح نکلتی ہے تو ایک پنلی دوسری پنلی کے ساتھ مل جاتی ہے، پیر پہلے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ روح نکلنے کو دیکھتے ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، پہلے تلوا دیکھتے ہیں، دیکھا تلوا ایک دم ٹھنڈا ہو گیا تو کہتے ہیں تلوے میں سے روح نکل گئی۔ پھر پنلی پکڑتے ہیں، کہ پنلی ایک دم ٹھنڈی ہو گئی تو یہاں سے بھی روح آگے چلی گئی، گھٹنے پر ہاتھ لگاؤ، یہ بھی ٹھنڈے ہو گئے تو گھٹنے میں سے بھی روح نکل گئی۔ یہ روح عجیب طریقے سے چلتی ہے، پہلے پیر میں سے، پھر پنلی میں، پھر گھٹنے میں، اس طرح آہستہ 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 نکل کر چلتی ہے اور پھر باہر نکل کے آسمان پہ روانہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آدمی زمین پر گرا، راستے پہ چل کے جا رہا ہے اور موت کا وقت قریب آیا، روح نکلنا شروع ہوئی تو موت کی وجہ سے وہ زمین پر گرا، ابھی بدن میں روح ہے لیکن گر گیا۔ اب یہ اللہ کا بندہ دیکھو، جب زمین کے اوپر گرا تو ذرا سا اپنے سینے سے گھسٹ کر کے آگے بڑھا، جدھر جا رہا تھا ادھر، اس لیے کہ چل نہیں سکتا، پیر ڈھیلے ہو گئے، زمین پہ گر گیا۔ تو جیسے کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کیسے زمین پہ گھسٹتے ہیں، پیر کٹے ہوئے فقیر کیسے زمین پر گھسٹتے ہیں، یہ آدمی تھوڑا سا سینے سے آگے کی طرف گھسٹ کر گیا،
جدھر وہ جانا چاہتا تھا۔ اب یہ دونوں فرشتوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جنت والے کہہ رہے ہیں کہ ہم روح لیں گے، جہنم والے کہہ رہے ہیں ہم روح لیں گے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا وہاں پر، اور وہ فرشتہ انسان کی شکل کے اندر آیا اور آ کر کے دونوں فرشتوں کو سوال کرتا ہے، کیا بات ہے، کیوں تم دونوں آپس میں ڈسکس کر رہے ہو؟ تو رحمت کا جنت کا فرشتہ کہتا ہے ہم اس کی روح کھینچیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ بھلا ہی گنہگار ہے، 100 آدمی کا قاتل ہے، لیکن اس کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوا اور اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف چل نکلا تھا، اسی لیے ہم اس کی روح نکالیں گے۔ تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی اس نے توبہ تو کی نہیں تھی، وہاں جانے کے ارادے سے نکلا تھا، ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا۔ ہاں دل میں ارادہ آیا کہ مجھے توبہ کرنی، اس لیے نیک لوگوں کے شہر کی طرف گیا، لیکن وہاں گیا نہیں، توبہ نہیں کی، اسی لیے اس کی تو روح ہم نکالیں گے۔ یہ جہنم کے فرشتے دلیل کر رہے ہیں۔ تو جو فرشتہ آیا تھا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے انسان کی شکل میں، اس نے عجیب فیصلہ کیا۔ دیکھو اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں پر کتنے مہربان ہے، یہ اندازہ لگاؤ، کتنے مہربان ہے اللہ توبہ کرنے والوں کا۔ اس فرشتے نے فیصلہ یوں کیا کہ دیکھو تم ڈسکس مت کرو، بحث مت کرو، زمین ناپنا چالو کرو۔ یہ اپنے گاؤں سے نکلا، وہ گنہگاروں کا گاؤں ہے، وہاں سے نکلا اور یہاں پہنچ کے زمین پہ گرا ہے۔ ماپو کتنے کلومیٹر ہوتا ہے، اور آگے نیک لوگوں کا جو شہر آ رہا ہے، اللہ والوں کا جو شہر ہے، وہ ماپو کتنا کلومیٹر ہوتا ہے۔ اگر نیک لوگوں کا شہر قریب ہے تو سمجھو کہ یہ نیک لوگوں کے قریب ہے، اسی لیے جنت کا فرشتہ اس کی روح نکالے گا۔ اور اگر یہ گنہگاروں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم کا فرشتہ روح نکالے گا۔ ناپ لو اور فیصلہ کر لو، یہ جہاں گرا ہے کتنا چلا، اپنی بستی سے زیادہ دور ہے یا نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ دور ہے؟ نزدیک کس کے ہیں وہ ذرا ناپ لو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ دونوں فرشتے ناپنے لگے، عذاب والا بھی رحمت والا بھی، دونوں ناپنے لگے کہ آدمی کہاں سے قریب ہے کہاں سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی بات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے خود زمین کو حکم دیا، کتنے مہربان اللہ، خود اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ یہ جدھر جا رہا تھا ادھر سے تو ذرا سکڑ کے چھوٹی ہو جا، اور جہاں سے یہ نکلا تھا کہ ادھر سے تو لمبی ہو جا۔ خود اللہ نے زمین کو حکم دیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب وہ دونوں فرشتے ناپنے لگے تو اللہ کا حکم ہو چکا تھا، اس لیے نیک لوگوں کی طرف کے کلومیٹر کم نکلے، اور جہاں سے آیا تھا گناہ کی بستی کے کلومیٹر زیادہ ہو گئے۔ رزلٹ کیا آیا کہ یہ آدمی زیادہ چل چکا تھا اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب آ گیا تھا۔ بس اسی بات کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہوا کہ جنت کا فرشتہ اس کی روح نکالے گا۔ جنت کے فرشتے کو حکم دو کہ اس آدمی کی روح نکالے۔ اور کتنا فرق ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک بالشت کا، ایک وینت کا، کہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے ایک وینت قریب تھا اور گنہگاروں کی بستی کے اعتبار سے ایک وینت وہ دور تھا۔
بس اسی پر جنت کے فرشتوں نے اس کی روح نکالی اور اللہ نے 100 انسانوں کے قاتل کی مغفرت فرما دی۔ یہ حدیث نقل کر کے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کبیرہ کا کام کرے، بڑے بڑے گناہ کا کام کرے، لیکن ان بڑے گناہ کا کام کرنے کے بعد بھی سچی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 انعام عطا فرمائے، اس میں ایک انعام یہ دیا تھا کہ آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو گناہ کبیرہ کرے لیکن شرک سے بچے گا، میں اس کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ دوسری ایک اہم بات جو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھی کہ حقوق العباد کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تو معاف نہیں کرتے، یعنی بندوں کے حق، کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو تکلیف دی، کسی کی زمین غلط طریقے سے لے لی، کسی کے پیسے ناحق طریقے سے لے لیے، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے، لیکن جس بندے کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں، اس پر اللہ رحم و کرم فرماتے ہیں، تو اس کی طرف سے حق والوں کو اللہ خود راضی کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ تیرا حق ہے نا اس بندے سے لینے کا، چل میں تجھے اپنی طرف سے حق دے دیتا ہوں، تو میرے اس بندے کو معاف کر دے۔ کتنی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی شان، خود اللہ اس کی طرف سے حق دے دیتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا، آپ کا سگا بھائی ہے، کوئی اگرانی کرنے آیا کہ اس نے میرے 5 لاکھ روپے نہیں دیے، اب آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے بھائی کے پاس کوئی 5 لاکھ روپے مانگنے آیا اور میرا بھائی بیچارہ دے نہیں سکتا، تو آپ کہو میں دیتا ہوں، تو میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دے، آج کے بعد بولنا مت۔ ایک بھائی کو اپنے بھائی کی عزت پر محبت آ جاتی ہے اور وہ اس کی طرف سے رقم ادا کر کے اپنے بھائی کی عزت کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں پر اتنا پیار آتا ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے حق چکا دیتے ہیں اور اپنے بندے کو عزت سے نواز دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے معاف کرنے کی۔ بس یہ مبارک راتیں جو ہیں توبہ کی راتیں ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی راتیں ہیں۔ ایسی راتوں کے اندر یہ رات ہے، شب قدر ہے، مسلمانوں کو خاص خیال یہ رکھنا چاہیے کہ تنہائی میں اکیلے اکیلے میں بیٹھ کر کے اپنے اللہ سے آدمی رو رو کر معافی مانگے۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے۔ مسجد میں آ گئے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی، حدیث کی مبارک مجلس میں حاضری دے دی، اللہ کے سامنے رو دھو لیے، پھر ہو سکے تو قبرستان ہو آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی پوری زندگی 1-2 مرتبہ قبرستان چلا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے مسجد میں آ کر، تہجد کی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھ لیں، تسبیح، تلاوت، ذکر وغیرہ اپنے گھر میں کر لیں، لیکن ایک خاص اپیل آپ حضرات سے یہ ہے کہ عبادت کے نام کے اوپر ہم بازاروں میں گھومتے نہ پھریں۔ آج امت نے ایسی راتوں کو گھومنے پھرنے کی راتیں بنا رکھا، کم سے کم یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے یہ تو خود نیت کر لے کہ انشاءاللہ بازاروں میں ہم چکر نہیں لگائیں، گھروں میں جا کر کے تنہائی میں عبادت کرو،
تھک جاؤ سو جاؤ، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں آ کے پڑھ لینا، جو ہو سکے اتنی عبادت اس رات کے اندر کر لینا، دعا کر لینا۔ کوئی اسپیشل عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تہجد کی 4-8 رکعت نماز پڑھ لو، اپنے لیے پوری امت کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کر لو، درود پاک پڑھ لو، کچھ تسبیح پڑھ لو، کچھ تلاوت کر لو گھر میں بیٹھ کر کے، اور پھر فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آ جانا۔ اللہ ہمت دے وے تو آئندہ کل روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہو۔ 15ویں شعبان کا روزہ حدیث میں موجود ہے، اگرچہ ان کی سندوں پر کلام ہے، لیکن حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ ہمت دے وے تو 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لو، انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کی برکتوں سے مجھے آپ کو مالا مال فرمائیں، پوری امت کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے